حضور علیہ السلام کا ارشاد مارکہ ہے۔ اس حدیث کی راوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، 360 جوڑ ہیں، اور ان کا جب صدقہ پوچھا گیا تو آقا نے فرمایا کہ اگر بندہ جب زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یا اس کی زبان سے جو اللہ کے یہ لفظ نکلتے ہیں، تو یہ، اور پھر بندہ وہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتا ہے، اور رستے میں کہیں جا رہا ہے تو رستے میں اگر کوئی کانٹا پڑا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے، کوئی ہڈی وغیرہ پڑی ہے اس کو سائڈ میں کر دیتا ہے، یا وہ موذی چیز رستے میں پڑی ہے اس کو مسلمانوں کے رستے سے اور عام لوگوں کے رستے سے وہ صاف کر دیتا ہے، تو یہ تمام چیزیں، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ کسی کو اچھی بات کہے یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور کسی کو بری بات سے روکے تو یہ بھی صدقے میں ہے۔ تو فرمایا اگر یہ تمام چیزوں کی تعداد ملا کر 360 ہو جائے تو وہ بندہ اس دن آگ سے محفوظ ہو گیا، جہنم کی آگ سے بری ہو گیا۔ تو پھر اس حدیث سے ملتی جلتی حدیث جو ہے وہ پھر یہی ہے کہ اگر بندہ ان سبحان اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا الہ الا اللہ کہے، استغفار کرے، یہ اس کے لیے صدقہ چیزیں، یہ ذکر صدقہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ نیکی کا کام کسی کو کہتا ہے، نیک کام کی طرف کسی کی توجہ کرواتا ہے، یہ بھی یعنی کہ اسی میں، اور کسی کو برائی سے روکتا ہے، کسی کو برے کام سے روکتا ہے، تلقین کرتا ہے یہ کام برا ہے اس سے رک جاؤ، اور رستے سے موذی چیزوں کو ہٹاتا ہے، یہ تمام چیزیں اس کے لیے صدقہ بن جاتی ہیں، اور جو انسان کے 360 جوڑ ہے ان کا صدقہ اتر جاتا ہے، انسان تندرست ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کا راوی ہے، یا آپ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کیا ایسا کام ہے جو میں کروں اور وہ مجھے نفع دے اور میرے لیے صدقہ بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، اگر تو کہیں رستے میں جا رہا ہے اور رستے سے اگر تو کوئی موذی چیز جو رستے میں کسی کو نقصان دے سکتی ہے اس کو سائڈ پہ کر دے، ہٹا دے رستے سے، یہ تیرے لیے بہترین عمل ہے اور نفع بخش عمل ہے اور تیرے لیے بہترین صدقہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، میں کہتا ہوں کہ بخشش کے اللہ تعالیٰ نے بہانے بنائے ہوئے ہیں کہ انسان اگر ان نیک کاموں کی طرف آ جائے، یہ صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا اور اس کا عمل بھی ہو جائے گا، ذکر بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا، اور صدقے کا ثواب بھی یعنی کہ مل جائے گا، عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں، ذکر اذکار بھی کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں۔ تو جب خرچ کرنے کا متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ بہترین جو اگر خرچ کرنا چاہتے ہو، جو تمہارا مال میں سے بہترین صدقہ ہے وہ تمہاری اہل و عیال پر جو تم خرچ کرتے ہو وہ بہترین صدقہ ہے۔ تو اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، اگر آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے بچ جائے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم جو ہے اگر میں کسی کو دے دوں تو میرا نظام بھی اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا، یقین کریں وہ کسی کو دیا ہوا وہ آپ کے بڑا کام آئے گا، یہاں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ صدقہ جو ہے یہ انسان کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، اس سے انسان کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اگر انسان بیمار ہو جائے وہ صدقہ کر دے، کچھ بھی جو اسے تفریح اس وقت صدقہ کر دے، یقین کریں وہ بندہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ 4 صدقے کر دے تو وہ سمجھ لے اس کی بیماری اس سے دور ہو جائے گی۔ اگر کوئی مشکل آ گئی ہے تو صدقہ کرتے ہیں وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اگر آپ رستے میں کہیں جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں تو گھر سے صدقہ کر کے نکلے، وہ سفر آپ کے لیے خیر و سلامتی سے آپ سفر وہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ اور پھر فرمایا
کہ صدقہ کرو اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرو. اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز صدقہ ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر بڑھ جائے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو، اپنے والدین کے ساتھ نرمی بھی کرو، ان کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرمی کرو اور ان پر خرچ کرو. اس سے تمہاری زندگی بڑھ جائے گی، عمر بڑھ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اللہ کا قرب انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نصیب ہوگا. عذاب الہی سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ کی مخلوق پر بھی خرچ کرے اور اپنے گھر کے علاوہ مخلوق خدا پر بھی خرچ کرے. اور پھر کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان کے علاوہ کسی جانور کے فائدے کی بات کرے یا جانور کو فائدہ پہنچائے، اس کو خوراک یا جس طرح بھی، تو آپ نے بھی یہ بھی صدقہ ہے اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اگر وہ بھی مخلوق خدا میں شامل ہیں، انسانوں کے علاوہ چند پرندے حیوان، اگر ان کے لیے بھی آپ کچھ کرتے ہیں. مثلا اکثر لوگ اپنی چھت کے اوپر، جیسے آج کل سردیاں سخت ہیں اور دھند ہے، اگر آپ چھت کے اوپر اگر جانوروں کے لیے، چڑیوں کے لیے، یا ویسے کچھ دانہ دگنا اور ساتھ پانی رکھ دیں، یقین کریں بہت بڑا صدقہ ہے. اور اس سے آپ کا رزق بہت زیادہ آئے گا. اور وہ جانور جب کھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ. اور جس کی چھت پر بیٹھ کر میں کہتا ہوں کہ پرندے اللہ کا شکر ادا کریں، اے اللہ یہاں سے ہمیں تو نے رزق عطا فرمایا ہے، اس گھر پر برکت رحمت نازل فرما. ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ پاک اس گھر سے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بلائیں دور فرما اور ان کو اتنا رزق عطا فرما کہ یہ کام بھی کرتے رہیں اور نیک کاموں میں بھی خرچ کریں، تاکہ یہ تجھے بھی راضی کرے اور مخلوق خدا کو بھی راضی کرے. یا اللہ تیرا شکر ہے اگر جس کو یہ توفیق مل گئی صدقہ خیرات کرنے کی، یہ بہت بڑا صدقہ ہے. تو اس طرح اگر آپ خرچ کریں گے تو صدقات کے بے شمار ہم نے فائدے پڑھے حدیثوں میں بھی اور بزرگان دین سے بھی سنتے رہے ہیں. تو کوشش کیجئے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی مصیبتوں، پریشانیوں، بلاؤں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے صدقہ کرتے رہیں. اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو برے کام سے روک دینا بھی صدقہ ہے، نیکی کی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے. اور یہ کام چھوٹے چھوٹے ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو پہلے جو ہم نے باتیں ذکر کی، ذکر کرنا، اگر کسی کے پاس کچھ نہیں وہ رب کا ذکر کرے. اللہ کہتے ہیں تو میرے لیے پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ تیرے لیے میں صدقہ بھی لکھ دوں گا. سبحان اللہ، کیا اس کی محبت ہے انسانوں کے لیے. تو وہ چاہتا ہے کہ میں بندوں پہ راضی ہو جاؤں. یہ جب یہ عمل شروع کر دیں گے تو میں ان سے راضی ہو جاؤں گا.